بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے آج بھی ہم پارلیمنٹری رپورٹنگ یا پارلیمان رپورٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے دو لیکچرز میں نے آپ کو پارلیمنٹ کی ساخت، اس کی اہمیت اور خبر بنانے کا طریقہ، اور پھر ایک صحافی جو پارلیمنٹ رپورٹنگ میں ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے یا اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے، اس حوالے سے بات کی، ڈوز اینڈ ڈونٹ کی بات کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات کی، ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس سے خبریں کیسے ڈیرائیو کی جا سکتی ہیں، خبروں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم نے وہ باتیں کی، اور آپ کو ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ پارلیمنٹ رپورٹر کتنا اہم ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت جنرل رپورٹنگ اور دوسری بیٹ رپورٹرز کے مقابلے میں کتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ خود ایک سورس بن جاتا ہے جنرل رپورٹرز کے لیے، بیٹ رپورٹرز کے لیے، کیونکہ پارلیمنٹ خبروں کا ایک ایسا منبع ہے جس سے خبروں کے سوتے پھوٹتے ہیں، خبروں کے فوارے پھوٹتے ہیں، سپرنکلز آف نیوز سامنے آتی ہے۔ تو پارلیمنٹ رپورٹر کو ایوان کی کارروائی کے دوران، خواہ وہ سینٹ کی کارروائی ہو، قومی اسمبلی کی کارروائی ہو، مجلس قائمہ کی کارروائی ہو، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بات چیت ہو، لابیز میں بات چیت ہو، کیفیٹیریا میں بات چیت ہو، اس کو کچھ ایسے الفاظ سننے پڑتے ہیں جو عام آدمی کے لیے کافی حد تک نئے ہوتے ہیں، لیکن رپورٹر کے بارے میں جیسے رپورٹنگ پڑھتے ہوئے بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی کہ رپورٹر از اے پرسن who explain the complicated issues in a simple and communicative manner، یعنی جتنے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں ان سب کی گتھیوں کو رپورٹر نے سلجھانا ہوتا ہے، اور وہ گتھیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی صورتحال ہوتی ہے، ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن رپورٹر ان کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ عام فہم ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ پارلیمنٹ کے رپورٹر بننا چاہتے ہیں، سینٹ یا قومی اسمبلی کی کارروائی سے خبریں ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی اور ممبران پارلیمنٹ کی زبان سے، اسپیکر کی زبان سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، اور پریس گیلری میں سیزنڈ رپورٹر سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو مختلف طرح کی ٹرمز استعمال کر رہے ہوں گے، اصطلاحات استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو اس ایک اصطلاح کا ایک خاص مفہوم یا مطلب ہوتا ہے، جب تک کسی رپورٹر کو اس ٹرم یا اصطلاح کا مفہوم اور پورا مطلب سمجھ نہیں آتا، وہ اس چیز کو آگے نہیں سمجھا سکتا۔ یہ اصطلاحات، یہ ٹرمز انفیکٹ ایک کی ہوتے ہیں، کیز ہوتے ہیں، ایک چابی ہوتی ہیں، ایک چابیاں ہوتی ہیں، یعنی جب تک آپ اس ٹرم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس چیز کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کو ان ٹرمز کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جن کی بنیاد پر آپ اپنی رپورٹنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ وہ ٹرمز کیا ہیں میں آپ کو بولتا ہوں، آپ لکھتے جائیے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو میں اس کی وضاحت ہوتی جائے گی اور آپ آگے بڑھیں گے۔ تو مختلف ٹرمز اس طرح سے ہیں۔ ایبسولوٹ میجورٹی، ایبسولوٹ میجورٹی سے مراد ہے حاوی اکثریت یا نصف سے زائد کاؤنٹ اور اعداد و شمار۔ اگر پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی یا سینٹ میں کسی جماعت نے حکومت بنانی ہے تو اس کو ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے۔ ایبسولوٹ میجورٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر 200 ممبر ہیں تو جس جماعت کے پاس 101 ممبر ہوں گے وہ حکومت بنا لے گا، یا ایک جماعت کے پاس 101 سے زائد ممبر ہوں، 190 ہوں تب بھی حکومت بنا لے گا، 101 ہوں گے تب بھی بنا لے گا۔ لیکن اگر 100 ہوں گے تو وہ ڈیوائیڈڈ میجورٹی ہوگی، تقسیم اکثریت ہوگی، اور دونوں کے پاس برابر ہوگی۔ تو حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہو جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اگر ایک سیاسی جماعت کے پاس 80 ارکان ہیں 200 کے ایوان میں، اور ابھی اس کو 20 کی اور ضرورت ہے، 21 کی اور ضرورت ہے، تو اس کو 21 ارکان کسی دوسری جماعت کے ساتھ ملانے پڑیں گے،
تو وہ مخلوط حکومت ہو جائے گی. تو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یا ایک سے زائد پارٹیز مل کر ایوان میں، قومی اسمبلی میں یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس نصف سے زائد اکثریت موجود ہے، تب وہ حکومت فارم کر سکتے ہیں. اس لیے ایبسولوٹ میجورٹی از دی پری ریکوزٹ اور بنیادی شرط ہے ایوان میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے. تو ایبسولوٹ میجورٹی کا لفظ رپورٹنگ میں اکثر استعمال ہوتا ہے، یا اکثریت کا لفظ، یا حاوی اکثریت کا لفظ، یا نصف سے زائد اکثریت کا فقرہ آپ کو سننے کو ملتا ہے. تو پارلیمنٹ رپورٹر کے طور پر ایبسولوٹ میجورٹی کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے کہ جب کبھی بھی ایبسولوٹ میجورٹی کا لفظ کہا جائے یا یہ فقرہ استعمال کیا جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ایبسولوٹ میجورٹی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نصف سے زیادہ تعداد ہے. میں نے ان اصطلاحات کا آغاز ایبسولوٹ سے شروع کیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو میں اصطلاحات آپ کو بتا رہا ہوں یہ الفابیٹیکلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. اگر میں امپورٹنٹ اصطلاحات آپ کو پہلے بتا دوں تو وہ الفابیٹیکلی نہیں ہوں گی، اور بعد میں وہ اصطلاحات جن کا صرف نام لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن میں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ الفابیٹیکلی ان اصطلاحات کو آپ کے لیے میں نے قلم بند کیا ہے، اور یہ اصطلاحات آپ کو کسی ایک کتاب میں آسانی سے نہیں ملیں گی. آپ کو ان اصطلاحات کو جمع کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی. تو چونکہ میں خود رپورٹر رہا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ کی رپورٹنگ بھی کی ہے، تو اس حوالے سے یہ الفاظ استعمال میں آتے تھے تو میں نے مختلف جگہوں سے ان کو الفابیٹیکلی ترتیب دیا، اور اس وقت آپ کے سامنے ان کو الفابیٹیکلی یعنی الف بے یا اے بی سی، تو میں نے اے بی سی کا فارمولہ اختیار کیا تاکہ زیڈ تک ہم جائیں، اور جو الفابیٹیکلی الفاظ آ رہے ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ جب آپ اپنے کویسچن سالو کریں اور کوئی لفظ اس میں سے آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ الفابیٹیکل طریقے سے جائیں گے تو ایک نظم و ضبط اور ترتیب سے آپ کو وہ سبق سیکھنے میں آسانی ہوگی. اور جب کبھی آپ پارلیمنٹ رپورٹر بنیں گے اور آپ کو کسی اصطلاح کے بارے میں مزید تحقیق کرنی ہو تو بھی یہ ریفرنس آپ کے کام آئے گا. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ایک اصطلاح ایبسولوٹ میجورٹی کی استعمال ہوتی ہے جو اے سے شروع ہوتی ہے اور اس کو نصف سے زائد یا اکثریت کہتے ہیں. دوسری اصطلاح ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی سے مراد جواب دہ ہے، کسی کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے. تو پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وزیروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کسی پالیسی کے بارے میں بھی آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں، کسی اپنے فیصلے کے بارے میں بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو غرضے کہ آپ اس کو جس پر بھی اپلائی کریں تو پارلیمنٹ میں اکثر لفظ اکاؤنٹیبلٹی استعمال ہوتا ہے جس کو جواب دہ کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ، یعنی وہ قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے. پارلیمنٹ جب کسی بل کو یا مسودے کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد قانون کی شکل دیتی ہے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کہلاتا ہے، اور جب تک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ کہلائے اس کا نفاذ عمل میں نہیں آتا. بل یا مسودہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ اس پر تو غور ہو رہا ہوتا ہے. جب اس پر غور ہو کے تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے تو اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون. نیکسٹ ایڈجرنمنٹ. ایڈجرنمنٹ کہتے ہیں التوا کو، روک دینے کو، وقتی طور پر جو کام چل رہا ہے اس کو روک دیں اور دوسرا کام لے لیں، تعطل کو. تو ایڈجرنمنٹ موشن بھی ہوتا ہے، ایڈجرنمنٹ تحریک التوا بھی کہلاتی ہے. تو ایڈجرنمنٹ کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف آپ کو اس ٹرم کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کبھی ایڈجرنمنٹ کا لفظ استعمال ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا مطلب التوا ہے. ہاؤس کی ایڈجرنمنٹ، ایڈجرنمنٹ موشن کا آ جانا، یا کسی اور حوالے سے ایڈجرنمنٹ ہو جانا، کسی ممبر کے انتقال کی وجہ سے یا کسی اور بل کی اہمیت کی وجہ سے یا قانون بنانے کے کام کی وجہ سے، بجٹ کے آنے کی وجہ سے،
تو باقی چیزوں کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. تو ایڈجرنمنٹ کا مطلب ہے التوا. اس کے بعد ہے ایڈجرنمنٹ ڈیبیٹ. ایڈجرنمنٹ ڈیبیٹ مطلب یہ کہ جب ایڈجرنمنٹ موشن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے تو اسپیکر اجازت دیتا ہے کہ اس پر بحث کریں, تو اس کو ایڈجرنمنٹ ڈیبیٹ کہتے ہیں. جس ایڈجرنمنٹ موشن پر بحث یا گفتگو کا آغاز ہو جائے تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے ایڈجرنمنٹ ڈیبیٹ. نیکسٹ ایڈجرنمنٹ سیناڈائی. سیناڈائی بھی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا, تکمیل پذیر ہو جانا. ایڈجرنمنٹ سیناڈائی کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک خاص مدت کے لیے ختم ہو جانا. سے اباؤٹ 4 ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس چلے گا, اس کے بعد اسپیکر اجلاس کے خاتمے پر کہے گا کہ ہاؤس از ایڈجرنڈ سیناڈائی. جب وہ لفظ سیناڈائی استعمال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا, 4 ہفتے کے لیے بلایا گیا تھا یا جس مدت کے لیے بلایا گیا تھا. اب اس سیشن کا نمبر اگر 112 تھا تو 112 کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اٹ از ایڈجرن سیناڈائی. اب اگلا اجلاس اگر ہوگا تو وہ 114 اجلاس کہلائے گا. اگر یہ پہلا اجلاس 113 تھا تو وہ 114 ہوگا, اور اگر پہلا اجلاس 1110 تھا تو اگلا اجلاس 111 ہوگا. اس طرح اگر اسپیکر ایڈجرنمنٹ سیناڈائی نہ کہے اور صرف ایڈجرن کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اجلاس جو کئی ہفتے سے جاری ہے ابھی مزید جاری رہے گا. تو ہر روز جب اجلاس کی کارروائی ختم ہوتی ہے تو اسپیکر یا سینٹ چیئرمین سینٹ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہاؤس از ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن منڈے ایٹ 10 یا آن ٹیوزڈے ایٹ 4 PM. تو وہ لفظ ایڈجرنمنٹ یوز ہو رہا ہے, ایڈجرن یوز ہو رہا ہے, لیکن ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ابھی کنٹینیو کر رہا ہے. آج رات یا 2 دن کا وقفہ ہے یا 3 دن کا وقفہ ہے یا چند گھنٹے کا وقفہ ہے. لیکن وین دا اسپیکر اور دا سینٹ چیئرمین یوزز دی لفظ سیناڈائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکمیل پذیر ہو گیا. اب نئے ٹائٹل کے تحت اجلاس ہوگا, اس کا نمبر ڈفرنٹ ہوگا. نیکسٹ اصطلاح ہے آل پارٹی. ایوان میں جب لفظ آل پارٹی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوان میں موجود تمام جماعتیں, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آل پارٹیز ہیڈ دی کنسنسس, تمام جماعتوں کا اتفاق رائے ہے. یا کہا جائے گا سنس آل دی پارٹیز ہیو ناٹ کنسنسس وائی ناٹ وی شوڈ گو فار دا ووٹ. کہ اگر تمام جماعتیں اتفاق رائے نہیں کر سکیں تو ہم ووٹ کر لیتے ہیں, اور اس ووٹ کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ کون کس کی طرف ہے. لیکن اگر تمام جماعتیں متفق ہوں تو اسپیکر کہتا ہے کہ آل پارٹیز. نیکسٹ پوائنٹ ہے امینڈمنٹ. امینڈمنٹ جیسا کہ آپ کو علم ہے, امینڈمنٹ ترمیم کو کہتے ہیں. آئین میں ترمیم, قانون میں ترمیم, تو اس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لفظ امینڈمنٹ یوز ہوتا ہے. نیکسٹ اینول رپورٹ. اینول رپورٹ سے مراد اردو میں کہتے ہیں سالانہ رپورٹ. جب قومی اسمبلی یا سینٹ کی کارروائی کو ایک پورا سال گزر جاتا ہے تو ہاؤس میں پوری کارکردگی کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے, اس کو سالانہ رپورٹ کہتے ہیں. اسی طرح ایوان میں بعض اوقات وزارتیں اپنی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کرتی ہیں, کسی ادارے کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جاتی ہے, تو اس کو اینول رپورٹ کہتے ہیں, یعنی سالانہ رپورٹ. اس کے بعد اصطلاح استعمال ہوتی ہے اپروپریشن بل. اپروپریشن بل ایک فائنانس کی ٹرم ہے, مالیاتی ٹرم ہے. اس سے مراد ہوتی ہے کہ مالی امور کے متعلق کوئی تقسیم, یعنی جب کوئی مالی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے بجٹ کی صورت میں یا کسی اور معاملے میں مالیاتی امور پر بات ہوتی ہے تو اس کی اپروپریشن کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل, مالی وسائل ہیں, ان کو کس طرح تقسیم کرنا ہے, کس فارمولے کے تحت کرنا ہے. تو اپروپریشن بل ایک ٹائٹل ہوتا ہے جب مالی نوعیت کے کسی بل میں وسائل کی یا مالیات کی تقسیم
کا عمل شامل ہو تو اس کو اپروپریشن بل کہتے ہیں. یہ ٹرم بھی بجٹ کے دوران زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کسی اور قانون کے حوالے سے بھی یہ ٹرم آپ کو سامنے آئے گی. تو جب اپروپریشن کا لفظ یوز ہو اور بل کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالیاتی امور کی تقسیم کا بل ہے. اس کے بعد اگلی ٹرم ہے اتھارٹی. اتھارٹی آپ سب جانتے ہیں. اتھارٹی کہتے ہیں اس کو جس کے پاس اختیار ہو. مجاز اتھارٹی. تو اتھارٹی کیا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی یا انکمپیٹنٹ اتھارٹی تھی؟ کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ہوتی ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے اور انکمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ہوتی ہے جس کا حکم ماننا قانون پر بائنڈنگ نہیں ہوتا. تو اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیثیت، وہ اختیار جس کے وہ مجاز ہوں اور وہ سب پر حاوی ہو، وہ اتھارٹی کہلاتی ہے. نیکسٹ آئی، اے وائی ای یا اے وائی ای ایس. آئی اور آئیز یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ایوان کی کارروائی کے دوران اکثر صحافیوں اور وزٹرز کو بھی سننے میں آتی ہے. یہ بظاہر ایک بڑی مختلف سی بات لگتی ہے کہ آئی، اے وائی ای آئی، لیکن آئی کا مطلب ہے کہ جب اسمبلی میں کوئی ووٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آئیز کتنی طرف ہیں اور نوز کتنی طرف ہیں. آئیز کا مطلب ہے ہاں کہنے والے اور نو کا مطلب ہے نہ کہنے والے. آئیز ہیو اٹ، آئیز ہیو اٹ یا آئی ہیو اٹ. اگر سنگولر ہو، ایک آدمی بات کر رہا ہو تو وہ کہے گا آئی یا کہے گا نو. اور اگر سب کو اکٹھا کر لیا جائے، زیادہ بڑی تعداد ہو تو کہیں گے آئیز، نوز. تو اسپیکر جب ووٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کسی قرارداد پر، کسی بل پر، کہ اس بل کی حمایت میں 80 آئیز اور اس بل کی مخالفت میں 110 نوز. مطلب یہ کہ 80 ارکان نے اس پر ہاں کہی اور 120 نے نو کہا. تو پھر جو قرارداد منظور ہوتی ہے یا بل منظور ہوتا ہے تو اسپیکر ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہتا ہے منظوری کے وقت کہ آئیز ہیو اٹ، آئیز ہیو اٹ، آئیز ہیو اٹ، کہ یہ ہم نے منظور کر دیا. اور اگر وہ رد کیا جائے گا، ووٹ زیادہ اگینسٹ ہوں گے، تو وہ کہے گا آئی نوز اٹ، نوز اٹ، نوز اٹ. تو آئیز ہیو اٹ، نوز ہیو اٹ، اس طرح کی چیزیں ٹرم یوز ہوتی ہے. تو بینگ اے رپورٹر یو شوڈ نو وین دا ورڈ آئیز یوز کیا جائے تو مطلب ہاں ہے، اور نوز کیا جائے تو مطلب ہے یہ رد کر دیا گیا. نیکسٹ ٹرم ہے بیک بینچر. آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کلاس میں جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں وہ فرنٹ بینچرز کہلاتے ہیں اور جو پیچھے بیٹھتے ہیں بیک بینچرز کہلاتے ہیں. تو ایوان میں بھی چونکہ کرسیاں اور ٹیبل لگی ہوتی ہے، کچھ ممبران آگے بیٹھتے ہیں، خاص طور پر حکومتی ارکان یا اپوزیشن لیڈر اگلی صف میں ہوتے ہیں، اگلی قطار میں ہوتے ہیں، اگلی ٹیبلز اور چیئرز پر ہوں گے، اور باقی ممبران گریجولی پیچھے ہوتے ہیں. تو سب سے پیچھے ایوان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بیک بینچر کہتے ہیں. بیلٹ. بیلٹ آپ نے اگر کبھی ووٹ ڈالا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ کیا ہوتا ہے. بیلٹ ایک ایسی پرچی یا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ووٹ کہا جاتا ہے. جب آپ اس پر کوئی نشان لگاتے ہیں، کوئی ٹک مارک لگاتے ہیں، اپنے تھم کا امپریشن لگاتے ہیں یا کوئی سٹیمپ لگاتے ہیں، اور ایک سے زائد اگر چیزیں اس پر درج ہوں، الفاظ درج ہوں، کوئی نام درج ہوں، کوئی اور ایسے نکات درج ہوں جن میں سے آپ نے کئی ایک میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دس از اے بیلٹ پیپر. اور الیکشن کے دوران بھی اگر 10 امیدوار کھڑے ہیں تو ان کے 10 کے نام یا ان کے انتخابی نشان یا نام اور انتخابی نشان موجود ہوتے ہیں. اور جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک سٹیمپ دے دی جاتی ہے، آپ اپنی پسند کے امیدوار کے نام یا اس کے نشان پر مہر لگا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائے اس کے حق میں گئی ہے. اور جو آپ کو پسند نہیں ہوتے یا جن کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو سٹیمپ نہیں کرتے، تو وہ کاغذ جس پہ آپ سٹیمپ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بیلٹ کہلاتا ہے. اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر کے انتخاب کے لیے، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے، بعض اوقات کچھ قراردادوں کے انتخاب کے لیے، بعض اوقات جب آپ یہ طے نہ کر پا رہے ہوں کہ اکثریت کس طرف ہے یا خفیہ رائے دہی کی ضرورت ہو، تو پھر ان کو بیلٹ پیپر دے دیا جاتا ہے اور وہ اس پر اپنی سٹیمپ لگاتے ہیں، کوئی نشان لگاتے ہیں اور وہ گنا جاتا ہے، تو اس کاغذ کو بیلٹ کہتے ہیں. تو یہ جو بیلٹ پیپر ہے
بیلٹ مینس ووٹ کی پرچی. اور نیکسٹ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بیلز. ایوری باڈی نوز بیلز مین گھنٹیاں جو ٹن 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 آواز آتی ہے. یہ وہ گھنٹیاں ہوتی ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس میں یا پارلیمنٹ میں. ہر طرف پوری بلڈنگ میں گھنٹیوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ گھنٹیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہو اور کورم کی نشاندہی کر دی جائے. کورم کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ویسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوان کا کام چلانے کے لیے کتنے ممبروں کا ہونا ضروری ہے. اگر 200 کا ایوان ہے تو کورم مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جی 70 آدمی ہوں یا 110 ہوں یا 50 ہوں، جو قانون قاعدے کے مطابق تعداد مقرر کر دی جاتی ہے. اگر وہ تعداد پوری ایوان میں موجود نہ ہو اور کوئی بھی ممبر اٹھ کر، چاہے حکومت کا ہو اپوزیشن کا ہو، وزٹر نہیں نہ پریس مین، جو ممبر ایوان میں الیکٹڈ ممبر بیٹھا ہے ان میں سے کوئی اٹھ کر بھی اگر نشاندہی کر دے کہ اسپیکر ذرا دیکھیے یا چیئرمین صاحب دیکھیے کورم پورا نہیں ہے، تو اسپیکر اور چیئرمین پھر اسمبلی کے جو عملے کے کارندے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ جا کے ممبران کو گنو. اگر ممبران اس تعداد سے کم ہیں تو اسپیکر کہتا ہے کہ 5 منٹ تک یا 2 منٹ تک 1 منٹ تک اٹس آن ہز ڈسکریشن، وہ فیصلہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے گھنٹیاں بجا دی جائیں ایوان میں. وہ گھنٹیاں جب بجتی ہیں تو اس کی آواز کیفیٹیریا میں جاتی ہے، لابیز میں جاتی ہے، پریس گیلری میں جاتی ہے، انٹرنس پوائنٹ پر جاتی ہے، ٹوائلٹس میں جاتی ہے، ریفریشمنٹ سینٹرز پر جاتی ہے. تو جو ممبران وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ کورم ٹوٹ رہا ہے، اجلاس نہیں ہو سکے گا، تو وہ پھر جلد از جلد باقی کام چھوڑ کر ترجیحاً ایوان میں پہنچتے ہیں. اگر مقررہ وقت میں لوگ اندر پہنچ جائیں تو گھنٹیاں بند کر دی جاتی ہیں. گھنٹیاں بند کرنے کے بعد پھر نمبر گنے جاتے ہیں. اگر نمبر کورم کے پورے ہوں تو اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی جاتی ہے. لیکن اگر ممبر پھر بھی پورے نہ ہوں تو اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے. تو رنگنگ دا بیل ان دا پارلیمنٹ مینس کہ کورم پورا نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات جب الیکشنز ہوتے ہیں اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے، یا کوئی ایسا ہی اہم ایشو، تو اس وقت ممبران ووٹ ڈالنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں کسی کام سے. لیکن جب وہ ان کو بلانا ہوتا ہے تب بھی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور اٹس انڈرسٹوڈ کہ ان گھنٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایوان میں آ جائیں تاکہ نتیجے کا اعلان کیا جائے. تو گھنٹیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں. جس طرح کسی اسکول میں جب گھنٹی بجائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسکول میں حاضری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. 1 گھنٹی بجائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1 پیریڈ ہو گیا. 2 گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تو دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا. اس طرح یہ مختلف سائنز ہیں، اشارے ہیں. کیونکہ ادب اور احترام کے قاعدے جو پارلیمنٹ کے ہیں ان میں گھنٹیوں کے استعمال کا طریقہ کار یہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور اصطلاح کی طرف لیے چلتا ہوں، بائی کیمرل. یہ بائی کیمرل ایک ایسی اصطلاح ہے، جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، سیاسیات پڑھی ہے، وہ تو اس کو جلدی سمجھ لیں گے. لیکن جن لوگوں کا وہ پس منظر نہیں ہے لیکن ان کو پارلیمنٹ رپورٹنگ کے لیے جانا ہے تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ بائی کیمرل سے کیا مراد ہے. بائی کیمرل کہتے ہیں 2 ایوانی مقننہ کو. 2 ایوان سے مراد ہے کہ 2 ہاؤس. پاکستان کے سیاسی نظام میں ہماری پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی بائی کیمرل ہے، امریکہ کی کانگریس بھی بائی کیمرل ہے. لیکن دنیا کے کچھ ممالک ہوتے ہیں جہاں یونی کیمرل ہوتا ہے، یعنی 1 ایوانی مقننہ. تو مجلس قانون ساز 1 ایوان پر مشتمل ہوتی ہے، اور کچھ ملکوں میں بائی کیمرل 2 ایوان پر ہوتی ہے. میں نے پچھلے لیکچرز میں اور اب بھی میں مسلسل تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سینٹ ہے، دوسری قومی اسمبلی ہے. تو سینٹ اور قومی اسمبلی کو اگر ایک اصطلاحی ٹرم میں کہا جائے تو کہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے، اس کے 2 ایوان ہیں. تو بائی کیمرل مینس 2 ایوان پر مشتمل پارلیمنٹ، اور دونوں ایوان مجلس قانون ساز بھی ہوتے ہیں. تو بائی کیمرل، آئی ہوپ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ وین ایور یو لسن دا ورڈ بائی کیمرل اٹ مینس کہ 2 ایوانی مقننہ، 2 ہاؤس پر مشتمل مجلس قانون ساز. اب ہم ایک اور اصطلاح کی طرف چلتے ہیں.
بل بل ایک ایسا مسودہ ہے جو قانون کا خاکہ شمار ہوتا ہے. بل پاس ہونے کے بعد قانون بن جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بل آئے بغیر قانون بن جائے. کاغذ کا وہ حصہ یا وہ سکیچ، وہ خاکہ جو اس کاغذ پر بیان کیا گیا ہے، اس کو بل کہتے ہیں. اس کے بعد اگلی ٹرم ہے بائی پارٹیزن. بائی پارٹیزن کا مطلب ہے دو فریقی، ایک فریق نہیں، دو فریقی. تو جب بائی پارٹیزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کا مطلب دو فریقوں کا ذکر ہوتا ہے. نیکسٹ ٹرم ہے بجٹ. بجٹ ایک تخمینہ ہوتا ہے کسی ملک کی آمدنی اور اخراجات کا، اور اس میں مختص کی جاتی ہے رقم کہ اگلے سال، اگلے مالی سال میں کیا اخراجات ہوں گے اور کن وسائل سے وہ آئیں گے. تو بجٹ وہ تخمینہ کہلاتا ہے کسی ملک کے مالی نظام کو اگلے سال کا چلانے کے لیے. تو بجٹ بھی پارلیمنٹ پیش کرتی ہے، اور بجٹ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آمدنی کا تخمینہ اور اخراجات کا تخمینہ. نیکسٹ ٹرم ہے بزنس آف دی ہاؤس. بزنس آف دی ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جو کارروائی جس بنیاد پر ہونی ہے، کس ایشو پر بات ہونی ہے، اس دن کیا کارروائی ہونی ہے، اس کو بزنس آف دی ہاؤس کہتے ہیں. تو وہ جو کاغذات چھپ کر پہلے تیار کر لیے جاتے ہیں اور سرکولیٹ کر دیے جاتے ہیں ممبران کو، اور پریس کو پریس گیلری میں ملتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج وقفہ سوالات ہوگا، آج پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوگا، نجی کارروائی کا دن ہوگا، یا قانون سازی ہوگی، یا تحریکوں پر بحث ہوگی. جو بھی کچھ ہے وہ اس میں درج کر دیا جاتا ہے، اس کو بزنس آف دی ہاؤس کہتے ہیں. اور جب اسپیکر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹوڈیز بزنس آف دی ہاؤس از، کہ ہم وقفہ سوالات پر جا رہے ہیں، یا ٹوڈیز بزنس آف دی ہاؤس از دی لیجسلیشن، ہم اب قانون سازی کریں گے. نیکسٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے بائی الیکشن. ایک تو الیکشن ہوتا ہے، لیکن جو ایک آدھ نشست خالی رہ جائے کسی ممبر کے انتقال سے یا کسی اور وجہ سے، استعفیٰ دینے کی وجہ سے وہ نشست خالی ہو جائے، تو اس کے لیے ضمنی انتخاب ہوتا ہے. یہ انتخاب اسمبلی کے باہر ہوتا ہے تو عام انتخابات اور ضمنی انتخابات کہلاتے ہیں. اسمبلی کے اندر اگر کسی مجلس قائمہ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہو اور اس نے انتخاب کے بعد استعفیٰ دے دیا ہو، یا اس کی رحلت ہو گئی ہو، یا کسی وجہ سے وہ کنٹینیو نہ کرنا چاہے، تو اس کو بائی الیکشن آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کہتے ہیں. اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر بھی یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں. تو بہرحال بائی الیکشن مین ضمنی انتخاب. یہ ٹرم بھی اسمبلی میں یوز ہوتی ہے کہ جی ضمنی انتخاب یا بائی الیکشن میں یہ ممبر الیکٹ ہو کے آیا، یہ آج حلف اٹھائے گا، تو ہم اس کو خوش آمدید یا ویلکم کہتے ہیں. نیکسٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے کیبنٹ. کیبنٹ کابینہ کو کہتے ہیں. تمام وزراء اور وزیر اعظم جب کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیبنٹ کہلاتی ہے. وزیر کو کیبنٹ ممبر بھی کہا جاتا ہے اور کابینہ بھی کہا جاتا ہے. جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو کابینہ، الگ ہو تو کیبنٹ ممبر یا وزیر کہا جاتا ہے. ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے کینڈیڈیٹ. کینڈیڈیٹ امیدوار. امیدوار اسمبلی کے اندر کسی بھی پوزیشن کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے. وزارت عظمیٰ کا امیدوار، اسپیکر کا امیدوار، چیئرمین سینٹ کا امیدوار، کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ الیکشن میں پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لفظ کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے. نیکسٹ کاسٹنگ ووٹ. کاسٹنگ ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائے لی جائے، ووٹ ڈالا جائے، تو پتہ چلے کہ 200 افراد کا ووٹ ہے، 100 نے ایک طرف دے دیا اور 100 نے دوسری طرف دے دیا، تو ڈیسیژن تو کوئی نہ ہوا، سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے. تو پھر کاسٹنگ ووٹ ڈالا جاتا ہے. وہ پارلیمانی روایات کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہو جائے تو اسپیکر پھر ووٹ ڈالتا ہے، تو اسپیکر کے ووٹ کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں. اسپیکر جس طرف ووٹ دے دے گا وہ بل منظور ہو جائے گا، وہ پالیسی منظور ہو جائے گی. نیکسٹ ٹرم چیئر. چیئر ہم سب جانتے ہیں کرسی کو کہتے ہیں، لیکن پارلیمانی زبان میں جب لفظ چیئر استعمال ہوتا ہے تو وہ پرٹیکولرلی اور خاص طور پر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی کرسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہو از آن دا چیئر. ہو سو ایور از سٹنگ آن دا چیئر ہی از چیئرنگ دی سیشن. چاہے وہ اسپیکر ہو، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہو، چاہے وہ پینل آف دا چیئرمین کا ایک فرد ہو، تو وہ چیئر کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے چیمبر.
چیمبر پارلیمانی زبان میں اس حصے کو کہتے ہیں جو اسپیکر، وزیر اعظم یا صدر مملکت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ ایک پریزیڈنشل چیمبر کہلاتا ہے، جہاں کبھی صدر اگر پارلیمنٹ میں آئیں تو پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے وہ جس کمرے یا جس علاقے میں بیٹھتے ہیں اس کو پریزیڈنشل چیمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم ایوان میں آنے سے پہلے اپنے چیمبر میں بیٹھتے ہیں، اس کمرے اس آفس کو پرائم منسٹر چیمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اسپیکر کا جو آفس ہے وہ اسپیکر چیمبر کہلاتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا آفس بھی ڈپٹی اسپیکر کا چیمبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا آفس بھی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا چیمبر کہلاتا ہے۔ لیکن جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے علاوہ کوئی بھی ایوان میں آتا ہے تو وہ سب ایک ہی فلور پر بیٹھتے ہیں۔ تو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وزیر اعظم کی کرسی بھی ویسی ہوتی ہے، قائد حزب اختلاف کی بھی ویسی ہوتی ہے، اور بیک بینچ پر بیٹھے ہوئے ممبر کی بھی کرسی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنے عہدے اور ذمہ داری کے حساب سے ہر ایک الگ الگ جواب دہ ہے، وزیر اعظم بھی اور اسپیکر بھی، لیکن چیئر کا مطلب چیئر آف دا اسپیکر اینڈ چیئر آف دی سینٹ چیئرمین کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ ٹرم ہے کلوز، CLAUSE۔ کلوز کا مطلب ہے قانونی شق۔ پارلیمنٹ میں جب بھی لفظ کلوز یوز کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی کسی شق کی طرف اشارہ ہے۔ نیکسٹ ہے کولیشن۔ کولیشن ایک ایسا اتحاد کہلاتا ہے جو سیاسی جماعتیں مل کر کرتی ہیں۔ ایک سے زائد سیاسی جماعتیں مل کر اگر حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھیں تو حکومتوں کو گورنمنٹل کولیشن یا حکومتی اتحاد، اور اپوزیشن کو حزب اختلاف کا کولیشن کہا جاتا ہے۔ تو اجتماعی نقطۂ نظر اس میں سامنے آتا ہے ان جماعتوں کا، تو وہ کولیشن پارٹیز پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو کولیشن کا مطلب مختلف جماعتوں کا سیاسی اتحاد کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ٹرم ہے پارلیمنٹری کمیٹی۔ پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی، یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں ان سب کو پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں۔ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے، کوئی سلیکٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ دیر آر نمبر آف اسمال کمیٹیز اینڈ دا بگر کمیٹی، لیکن ان سب کو جب کہا جاتا ہے تو پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں، یعنی پارلیمان کی کمیٹیاں، جس میں چنیدہ ممبران خاص خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ دے آل آر وین دی ریفرنس ٹو آل آف دیم از دا پارلیمنٹری کمیٹی۔ نیکسٹ کانفیڈنس موشن۔ کانفیڈنس موشن کو کہتے ہیں تحریک اعتماد، اور نو کانفیڈنس موشن کو کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد۔ کانفیڈنس موشن اس وقت لیا جاتا ہے جب قائد ایوان منتخب ہوتا ہے تو ایوان کے ممبران ووٹ دیتے ہیں، کچھ پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کر، کچھ پارلیمنٹ میں خفیہ رائے دہی بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو پروسیس قائد ایوان کے انتخاب کا ہوتا ہے اس میں قائد ایوان پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے۔ اکثریت جب اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہی ہیز ٹیکن دا ووٹ آف کانفیڈنس، اور وہ قائد ایوان شمار ہوتا ہے۔ اور قائد ایوان کو جب وزیر اعظم نامزد کیا جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے، حلف اٹھانے سے پہلے وزیر اعظم کے طور پر کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں اور ان پر اعتماد کا ووٹ دیا جاتا ہے۔ کچھ پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کے بعد کانفیڈنس ووٹ لیا جاتا ہے، کچھ میں پہلے لیا جاتا ہے، اور ایک خاص مدت کے بعد جس کی وضاحت آئین میں یا قومی اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ممبر یا کوئی پارٹی اس پر اعتماد نہ کرتی ہو تو وہ تحریک پیش کر دیتی ہے پارلیمنٹ میں یا قومی اسمبلی میں کہ جی وزیر اعظم اعتماد کا دوبارہ ووٹ لیں، ری کانفیڈنس ریپوز ان پر کیا جائے۔ تو وہ پھر ایک کانفیڈنس موشن دوبارہ لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک خاص عرصے تک حکومت کر لی ہے تو اس کے دوران آپ پر موشن نہیں لایا جا سکتا، لیکن جب وہ مدت گزر جائے تو اپوزیشن وہ موشن لا سکتی ہے، اور اپوزیشن اسی وقت موشن لاتی ہے جب اس نے اپنی پوری تیاری کی ہوتی ہے حکومت کو ڈچ کرنے کی، ورنہ عام طور پر وہ کانفیڈنس موشن کے لیے نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے عدم اعتماد یا نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے قومی اسمبلی میں کہ جی حکومت اپنا اعتماد کھو بیٹھی ہے اور ہم اس پہ نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اپوزیشن کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اکثریت ہے،
اور اگر وہ اکثریت ثابت کر دے تو پھر اسپیکر اعلان کرتا ہے کہ حکومت اعتماد کھو بیٹھی ہے، وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھا ہے، پھر وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی حکومت آتی ہے اور اس کو کانفیڈنس لینا پڑتا ہے۔ نیکسٹ، کانسٹیچوئنسی۔ کانسٹیچوئنسی حلقے کو کہتے ہیں، حلقہ انتخاب کو کہتے ہیں۔ ہر ممبر کی ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ میں یہ ٹرم بھی اکثر استعمال ہوتی ہے کہ یہ ممبر کس کانسٹیچوئنسی سے ہے، اس کا حلقہ انتخاب کیا ہے۔ نیکسٹ ٹرم ہے کنونشنس، پارلیمنٹری کنونشنس، یعنی پارلیمانی روایات۔ ایسی روایات جو وقت کے ساتھ ساتھ قانون تو نہیں ہوتی لیکن ٹریڈیشنز بن جاتی ہیں، کہ اگر وزیر اعظم ایوان میں داخل ہوں تو تمام ممبر احترام کے طور پر کھڑے ہو جائیں، یہ پارلیمانی روایت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اسپیکر جب ایوان میں چیئر کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ادب احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ اگر پارلیمنٹ کو خطاب کرنے کے لیے آ رہا ہے تو احتراماً لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی قانون یا قاعدے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ پارلیمانی روایات کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ممبر کی رائے سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے لیکن اس کی رائے کے احترام میں آپ اس کو بولنے دیتے ہیں، تو یہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ٹرمینالوجی ہے فلور کراسنگ۔ فلور کراسنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ممبران حکومت کے ایک طرف بیٹھتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کے ایک طرف بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ممبر اپنی فری ول سے ووٹ دینے کے لیے یا پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے قانون قاعدے کے تحت اگر اجازت ہے، یا ووٹ جا کر دوسرے گروپ کو دے دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دس ممبر ہیز کراسڈ دی فلور ان کاسٹنگ دا ووٹ، اور دس ممبر ہیز کراس دی فلور ان چینجنگ دا پارٹی ایفیلیشن اور لائلٹی۔ تو فلور کراسنگ بھی ایک سیاسی ٹرم ہے جو پارلیمنٹ میں اکثر یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹرم ہے ڈیڈ لاک۔ ڈیڈ لاک مینس تعطل۔ جب کوئی مذاکرات ہو رہے ہوں، کسی بل پر دو پارٹیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور پروسیڈنگز آگے نہ بڑھ رہی ہوں، تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی۔ پھر آؤٹ آف دی ہاؤس بیٹھ کر پارلیمانی پارٹی لیڈرز جو ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ بیٹھتے ہیں، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اسپیکر چیمبر میں بیٹھیں یا اپنے کمروں میں بیٹھیں یا آپس میں باہر گفتگو کریں، اس کے بعد وہ اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، اسمبلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ نیکسٹ ڈیفیٹ۔ ڈیفیٹ کا مطلب شکست ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ڈیفیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بل کا رد ہو جانا، نامنظور ہو جانا، قرارداد کو ڈیفیٹ پا جانا، تحریک التوا کا ڈیفیٹ ہو جانا، تحریک استحقاق کا ڈیفیٹ ہو جانا، یعنی کسی کی منظوری نہ ہونا یا شکست ہو جانا یا مسترد ہو جانے کو ڈیفیٹ کے لفظ میں سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ڈسکریشنری پاور، یعنی ثواب دیدی طاقت یا اختیار۔ ثواب دیدی اختیار کس کو پارلیمنٹ میں حاصل ہوتا ہے؟ وہ اسپیکر کو ہوتا ہے۔ ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے جب وہ کاسٹنگ ووٹ کرے یا کسی فیصلے میں اپنا ووٹ ڈالے یا رائے کا اظہار کرے۔ کسی ممبر کی ڈسکریشن پارلیمنٹ میں نہیں چلتی۔ وزیر اعظم کی ڈسکریشن پارلیمنٹ سے باہر تو موجود ہے لیکن پارلیمنٹ میں اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ کاسٹنگ ووٹ وزیر اعظم کا نہیں ہو سکتا، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو سکتا ہے۔ تو ڈسکریشنری پاور بھی اسی طرح اسپیکر یا چیئرمین کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ یہ ڈسکریشن دے کہ کس ممبر نے پہلے بولنا ہے۔ وزیر اعظم کے کہنے پر کسی ممبر کی ترتیب بولنے کی بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ تو ایوان کے اندر اسپیکر ہیز دی رائٹ ٹو ایکسرسائز ہز ڈسکریشن۔ نیکسٹ ڈویژن۔ ڈویژن کا مطلب تقسیم ہے، اور پارلیمانی ٹرم میں ڈویژن کہتے ہیں ایوان کو تقسیم کرنا۔ جہاں چیزیں واضح طور پر نمایاں نہ ہو رہی ہوں اور اسپیکر کاؤنٹنگ کرانا چاہے تو اسپیکر کہتا ہے کہ میں ہاؤس کی ڈویژن چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو تمام ممبران دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک آئیز کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک نوز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ڈویژن بعض اوقات کر لی جاتی ہے۔ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو حمایت میں ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں، جو مخالف ہیں وہ لیفٹ پہ آ جائیں۔ تمام ممبر پہلے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، تو یہ ڈویژن کہلاتی ہے، تاکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تقسیم کس نوعیت کی ہے۔ تو ڈویژن مینس دی تقسیم آف دی ہاؤس یا پارلیمنٹ کے ممبران کی تقسیم کو ڈویژن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈنکی ووٹ۔
ڈنکی ووٹ کہتے ہیں ایسے ووٹ کو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایک ممبر کو یہ اگر کہا جائے کہ آپ نے یہ بیلٹ پیپر ہے اس پر نشان لگانا ہے اور وہ ممبر یہ فیصلہ نہ کر پائے یا جان بوجھ کر دونوں ممبروں کو ووٹ دے دے تو وہ ووٹ کسی کا شمار نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ایک ممبر مسودہ قانون پر بھی کوئی رائے کا اظہار نہ کرے یا دونوں طرف اپنی رائے دے تو وہ ڈنکی ووٹ شمار ہوتا ہے, اور ڈنکی ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ نہ میں جاتا ہے, نہ ہاں میں جاتا ہے, نہ آئیز میں جاتا ہے, نہ نوز میں جاتا ہے, تو ڈنکی ووٹ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جنرل الیکشن میں بعض ووٹرز ایک پرچی پر ایک جگہ نشان لگانے کی بجائے دو جگہ یا دو سے زائد جگہ نشان لگا دیتے ہیں, تو وہ ووٹ کسی امیدوار کو نہیں ملتا. وہ بھی ڈنکی ووٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر رائے کا اظہار درست نہ کیا جائے تو وہ ڈنکی ووٹ شمار ہوتا ہے. نیکسٹ, الیکٹورل رول. الیکٹورل رول کا جب نام پارلیمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا مراد ہوتی ہے کہ رائے دہندگان کی فہرست یا وہ لسٹ جس میں ووٹ درج ہوتے ہیں. الیکٹورل رول کا لفظ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے, یا امیدواران استعمال کرتے ہیں جب وہ فہرستیں دیکھتے ہیں, یا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے دوران کسی حوالے سے الیکٹورل رول کا ذکر ہو تو اس کا تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹوں کی فہرست کا ذکر آ رہا ہے. نیکسٹ ہے ایکسپنچ. ایکسپنچ سے مراد ہوتی ہے حذف کرنا. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کارروائی میں ممبران غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں, اور غیر پارلیمانی الفاظ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو رپورٹ کر دیا جائے تو وہ بیڈ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں, امیج خراب کرتے ہیں. تو ایسے غیر پارلیمانی الفاظ یا کوئی ریمارکس جو ان کالڈ فار ہوں, تہذیب کے دائرے میں نہ ہوں, اور پارلیمنٹ میں ان کا بیان کر دیا جائے یا کومنٹ دے دیا جائے تو اسپیکر لفظ یوز کرتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ایکسپنچ کر دیے, یعنی حذف کر دیے. اور کارروائی میں جو چیزیں حذف کی جاتی ہیں یا ایکسپنچ کی جاتی ہیں ان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی رپورٹر لفظ ایکسپنچ سننے کے بعد بھی ان چیزوں کو رپورٹ کرے تو اس کے خلاف پارلیمنٹ چارہ جوئی کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے فیلی بسٹرنگ. FILIBUSTERING. فیلی بسٹرنگ ایک پارلیمانی حربے کا نام ہے, ایک ہتھیار کا نام ہے. فیلی بسٹرنگ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی مواد کے, بغیر کسی نقطے کے, بغیر کسی اہمیت کے ایک ایشو پر بولتے چلے جائیں. پارلیمنٹ میں بعض ممبران کو یہ صلاحیت, یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ جب پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرنا چاہیں تو وہ اپنے پریویلیج کو استعمال کرتے ہوئے اگر 2 منٹ بولنا ہے تو وہ اس پر 20 منٹ بول جاتے ہیں. بعض اوقات اگر ان کو نہ روکا جائے تو وہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں, اور جب وہ بولنے لگتے ہیں تو بات کو بات سے ملاتے چلے جاتے ہیں, چاہے اس کا کوئی مفہوم ہو یا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں فیلی بسٹرنگ, یعنی پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرنا. تو اس کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے یہ ٹرم استعمال کی, اور یہ پارلیمنٹوں میں عام طور پر جب کوئی ممبر غیر ضروری بات کر رہا ہو, بلا کسی وجہ کے بات کو طول دے رہا ہو, مہمل بات کر رہا ہو, میننگ لیس بات کر رہا ہو, لیکن مائک نہ چھوڑ رہا ہو اور تقریر مسلسل جاری رکھے, تو اسپیکر کہتا ہے کہ معزز ممبر آپ فیلی بسٹرنگ کر رہے ہیں تو پلیز کم ٹو دا پوائنٹ. لیکن فیلی بسٹرنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ ماہر ممبران اسپیکر کو بھی غچہ دے جاتے ہیں, اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ میڈم اسپیکر یا محترم اسپیکر آپ نے درست کہا, لیکن یہ جو بات میں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, اور میرا پوائنٹ وہی ہے جو میں نے تقریر کے آغاز میں کہا, اور آغاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا, اور اچھا اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ پارلیمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے, اور پارلیمنٹ کے مفاد میں وہ چیز نہیں ہوتی جو عوام کے مفاد میں نہ ہو. اور عوام کا آپ کو پتہ ہے عوام کیا چیز ہوتے ہیں, عوام وہ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں. تو اسپیکر پھر اس کو ٹوکتا ہے کہ مسٹر یو آر فیلی بسٹنگ, آپ کام کی طرف آئیں, بل کی طرف بات کریں, آپ عوام پر بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے میڈم اسپیکر یا اسپیکر صاحب, میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں, اگر میں عوام کی بات نہیں کروں گا تو پھر اس ایوان میں کون بات کرے گا, یہ میرا حق ہے, میں ووٹ لے کر آیا ہوں, میں اپنا نقطۂ نظر بتا رہا ہوں.
تو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ بل عوام کے خلاف ہے اور عوام سڑکوں پر حکومت کے خلاف نکل آئی ہے، احتجاج کر رہی ہے اور حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی، اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو حکومت کیسے چلے گی، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو اسپیکر پھر کہتا ہے کہ بھائی آپ پھر فیلیبسٹرنگ کر رہے ہیں، آپ آئیں بتائیں کہ اس قانون میں کیا خامی ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں تو خامی کی طرف ہی جا رہا ہوں، یہ بل جس عوام کے لیے بنایا گیا ہے اس عوام کی بات اگر آپ نہیں کرنے دیں گی تو بل تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور کاغذ کے ٹکڑے تو پر عمل نہیں ہوتا جب تک عوام رائے نہ دیں، اور عوام بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو غرضے کہ وہ لفظ عوام پر 10-15 منٹ بول جاتا ہے اور فیلیبسٹرنگ ہوتی ہے، اصل چیز رک جاتی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی فیلیبسٹرنگ کر کے اس لیکچر میں بتائی ہے، اور یہ مختلف ممبران کا فن ہوتا ہے کہ وہ کیسے بات کو طول دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فیلیبسٹرنگ کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے کچھ الفاظ بولے، لفظ عوام کے حوالے سے کئی فکرے جوڑے، اور آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور فیلیبسٹرنگ کی۔ تو اس لیکچر کے دوران بھی میں جب فیلیبسٹرنگ پر بات کر رہا تھا تو میں نے اس فن کو استعمال کرنے کی انتہائی ادنا سی کوشش کی، لیکن اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا کہ آپ کو باقی اصطلاحات میں نہیں بتا سکا، اور ہمارے اس لیکچر کا وقت جو مقررہ ہے اس میں سے کئی منٹ اس فیلیبسٹرنگ کو بتاتے ہوئے میں نے استعمال کر لیے۔ لفظ ضائع میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز سما جائے کہ فیلیبسٹرنگ کس کو کہتے ہیں، اور فیلیبسٹرنگ کے نتیجے میں بہت سی اصطلاحات جو میں آپ کو اس لیکچر میں بتانا چاہتا تھا وہ رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ جس طرح فیلیبسٹرنگ میں آپ نے انٹرسٹ لیا ہوگا، اس طرح پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران کچھ ایسی ٹرمیں اور ہیں جو ممبران کی نفسیات اور کارروائی کے مظاہر کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ نے تشکیل دی ہوئی ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، پاکستان میں، اور جہاں جہاں پارلیمنٹس کام کرتی ہیں وہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، اور اپنے اپنے فن کے ماہر ممبران اس فن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ جب وہ مائک لے کر ایوان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں تو ان سے مائک واپس لینے کے لیے بھی اسپیکر کو بڑی ٹیکنیک اختیار کرنی پڑتی ہے، اور وہی اسپیکر کامیاب ہوتا ہے جو ایوان میں ایسے ممبران کو جو فیلیبسٹرنگ، جیری مینڈرنگ اور بہت سی دوسری ٹرمیں ہیں جو اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ ایوان میں ڈسپلن قائم کرتا ہے، اور اسپیکر کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ان ٹرمینالوجی کے علاوہ کچھ اور پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی کہ پارلیمنٹ میں خبریں بنانے کے کچھ سیٹ فارمولے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے اور ان فارمولوں کو نظر میں رکھیں گے تو آپ روایتی خبریں تو چٹکی میں بنا سکیں گے، اور ایکسکلوسیو خبروں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جس کے حوالے سے میں نے پہلے 2 لیکچرز میں آپ کو تفصیلات بتائی ہیں۔ لیکن ان ٹرمینالوجیز کو آپ ذہن نشین کر لیں، جب آپ ان ٹرمینالوجیز کو سامنے رکھ کر ایوان میں رپورٹنگ کریں گے تو آپ ریئلی یو ول انجوائے، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ممبر اس ٹرمینالوجی کو کس طرح پریکٹس کر رہا ہے، اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا ایک ایسا رچ ایکسپیرینس ہوگا کہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے جب آپ کہیں بات کریں گے، کوئی تحریر کریں گے، تو آپ ان ٹرمز کو استعمال کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ یو آر اے نالجیبل، امپریسو اور افیکٹو پارلیمنٹ رپورٹر ہے۔ اس کے ساتھ سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔